آج ہم ایک ایسا تاریخی باب کھولیں گے جس کا زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں۔ امریکی انقلاب کے دوران آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کرنے والے سیاہ فام امریکیوں کی کہانی پر روشنی ڈالیں گے، جنہوں نے برطانوی فوج میں شمولیت اختیار کی اور آزادی کے بدلے ہتھیار اٹھائے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کیرولینا کارپس نے کس طرح تاریخ میں اپنا نام لکھوایا؟ آئیے اس دلچسپ اور گمشدہ کہانی کا حصہ بنے۔ امریکی انقلاب کے دوران سیاہ فام امریکیوں کے لیے آزادی کا مطلب اکثر دشمن کی فوج میں شمولیت تھا۔ کیرولینا کارپس ایک ایسا فوجی دستہ تھا جو تقریباً 300 مفرور غلاموں پر مشتمل تھا، جنہوں نے برطانوی فوج میں شمولیت اختیار کی اور آزادی کے بدلے ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ریجمنٹ 1782 میں تشکیل دی گئی جب برطانوی فوج نے جنوبی کیرولینا کے شہر چارلسٹن سے سیاہ فام سپاہیوں کو نکال دیا تھا۔ کیرولینا کارپس نے کیریبین میں اہم خدمات انجام دیں، جہاں ان کا کام غلاموں کی بغاوتوں کو دبانا اور برطانوی ویسٹ انڈیز میں امن قائم رکھنا تھا۔ مورخ گیری سیلے کے مطابق یہ یونٹ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ میں شامل ہونے والے پہلے سیاہ فام سپاہیوں کا ایک اہم کردار تھا، جنہوں نے اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی بلکہ ایک نئے ادارے کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی۔ سیلک مزید کہتے ہیں کہ یہ سب ان لوگوں سے شروع ہوتا ہے جو چارلسٹن میں ایک کشتی پر موجود تھے، اور یہ 1807 کے بغاوت ایکٹ پر ختم ہوا، جس نے برطانوی فوج میں تقریباً 8000 سیاہ فام سپاہیوں کو آزاد کیا۔ انہیں سفید فام سپاہیوں کے برابر تنخواہ اور سلوک دینے کا وعدہ کیا گیا۔ کیرولینا کارپس وہ پہلی سیاہ فام فوجی یونٹ نہیں تھا جو تاج کے لیے خدمات انجام دے رہا تھا۔ 7 سالہ جنگ کے دوران برطانوی حکومت نے غلاموں اور آزاد سیاہ فام افراد کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا۔ اس دوران سیاہ فام سپاہیوں نے دیگر یونٹس جیسے لارڈ ڈینمور کے ایتھوپین ریجمنٹ اور 29ویں ریجمنٹ آف فورڈ میں بھی خدمات انجام دیں۔ انقلابی امریکہ کے اختتام تک تقریباً 20,000 غلاموں نے برطانوی وفاداروں کے لیے جنگ میں حصہ لیا۔ یہ فوجی یونٹ برطانوی ویسٹ انڈیز میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ انہوں نے اپنے منفرد فوجی کردار اور سماجی حیثیت کا فائدہ اٹھایا اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، جن میں تنخواہ کی بروقت ادائیگی اور مناسب قانونی کارروائی شامل تھی۔ 1790 کی دہائی تک زیادہ تر اراکین جسمانی طور پر کمزور ہو چکے تھے، جس کے بعد برطانوی کمانڈر ایڈورڈ میتھیو نے ان کے لیے ریٹائرمنٹ پنشن کی درخواست کی، جو 1793 میں منظور کی گئی۔ کیرولینا کارپس کی کہانی ان سیاہ فام سپاہیوں کی ہمت، وفاداری اور مشکلات کی عکاسی کرتی ہے جنہوں نے آزادی اور بہتر زندگی کی امید میں ایک پیچیدہ راستہ اختیار کیا۔ ان کی خدمات برطانوی فوج کے لیے ناگزیر تھیں، لیکن ان کا مقام ہمیشہ متنازع رہا ہے۔ تو یہ تھی کیرولینا کارپس کی کہانی، جن کی قربانیاں اور خدمات ہمیشہ تاریخ کے صفحات پر زندہ رہے گی۔ اگلی قسط میں مزید اس کہانی کو آگے لے کر جانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ہسٹوریکل فیکٹس۔